أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے تختی نمبر 2۔ تختی نمبر 2 مرکبات۔ مرکبات یہ مرکبتن کی جمع ہے، اور مرکبات کہتے ہیں ملے جلے حروفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ مرکبات کے اندر چند چیزوں کی خاص تربیت ضروری ہے، اور وہ تربیت یہ ہے کہ مرکبات میں جو حروف ہم مفردات میں پڑھ چکے ہیں، وہ حروف مرکبات میں اپنی شکل اپنی حیت تھوڑی تبدیل کر دیتے ہیں، جس کی پہچان بہت ضروری ہے۔ جو مفرد میں حروف تھے الگ الگ اور جدا جدا ہم نے پڑھے ہیں، وہ جب مرکبات میں آئیں گے تو ان کی حیت تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہوگی۔ بعض اپنی مکمل شکل کے ساتھ آئیں گے، بعض دفعہ بعض اپنی آدھی شکل کے ساتھ آئیں گے، بعض اپنی چھوٹی سی شکل کے ساتھ آئیں گے۔ تو ان سب کی تمیز اور ان سب کو یاد کرنا، ان سب کو ذہن میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ میں یہ تختی پڑھاتے ہوئے انشاءاللہ ان باتوں کو سمجھاتا رہوں گا، تاکہ ہمارے عزیز طلبہ ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھ جائیں اور سمجھ کر پڑھنے لگیں۔ تو تختی نمبر 2 ہے مرکبات۔ مرکبات کے معنی ہیں ملے جلے الفاظ یا ملے جلے حروف۔ نمبر 1 ابتداءً انہوں نے دیا ہے الف۔ الف اب ہم نے مفرد میں بھی اس الف کو اکیلا اسی طرح پڑھا، تختی نمبر 1 میں بھی الف، اور تختی نمبر اور دوسری لائن پہ تختی نمبر 1 میں ہم نے اس لام کو بھی اسی طرح علیحدہ سے پڑھا لام۔ یہ تو دونوں صورتیں اس کی جب ان دونوں کو مفرد لکھا جائے۔ الف کو مفرد اس طرح لکھا جائے گا، لام کو اس شکل میں مفرد لکھا جائے گا، اور کاف کو اس شکل میں مفرد لکھا جائے گا۔ اب ان تینوں کو دیکھ لیا جائے کہ مفرد کی صورت میں ان حروف کی حیت، ان حروف کی شکل کیا ہے۔ الف، لام اور کاف۔ لیکن جب یہ کسی اور حروف کے ساتھ مل کر آئیں گے، الف اور لام اور کاف، جب یہ کسی اور حروف کے ساتھ مل کے آئیں گے تو ان کی حیت میں تبدیلی واقع ہوگی، ان کی شکل تبدیل ہوگی۔ اس شکل کو یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا عزیز طلبہ ضروری ہے، تاکہ آگے قرآن میں، کیونکہ یہ لکھے ہوئے اسی طرح آئیں گے جس طرح ہم مرکبات میں ابھی پڑھیں گے، تو وہاں دقت نہ ہو ان حروف کے پہچاننے میں۔ آگے ہم پڑھتے ہیں الف، لام، الف، لام، الف۔ اب دیکھیں جب لام کو، یہ مفرد لام ہے، اس لام کو جب الف کے ساتھ ملا کر لکھا گیا تو اس کی شکل تھوڑی سی تبدیل ہو گئی۔ یہ ریڈ کلر میں آ رہا ہے، اس کی شکل تھوڑی سی تبدیل ہو گئی۔ پہلے یہ اس طرح تھا، اوپر تک یہ دوسرا والا شوشہ بھی گیا ہوا تھا، اب صرف یہاں آ کر یہ ختم ہو گیا۔ لام، الف۔ اسی طرح ایک شکل یہ بھی آتی ہے اس کی، لام، الف، اور ایک شکل یہ بھی آتی ہے اس کی الف کی۔ با کے ساتھ الف کس طرح لکھا جاتا ہے اس کو بھی بتا دیا، با، الف، کہ با کے ساتھ الف اس طرح لکھا ہوا آتا ہے، با، الف، اس طرح لکھا ہوا آتا ہے۔ ایک شکل لام اور الف کی یہ بھی آتی ہے، لام، الف، لام، الف، لام، الف۔ اب دیکھیں انہوں نے صرف لام لکھ دیا یہاں پر، یہ بات پہلے بھی کہہ چکا میں،
اس لام کو مختلف حروف کے ساتھ ملا کر انہوں نے لکھ دیا. جیسے لام کو الف کے ساتھ ملایا ہے، یہ اوپر بھی آپ دیکھ چکے ہیں، لام الف. اب اسی لام کو یہ ہا کے ساتھ ملا کے لکھ رہے ہیں، لام ہا لام ہا. یہ لام ہے اوپر والا حرف جو مفرد میں اس طریقے سے پڑھا تھا ہم نے تختی نمبر 1 میں، اور جب مرکب ہوا یہ ہا کے ساتھ مل کر آیا ہے تو اس کی شکل تھوڑی سی تبدیل ہو گئی. لام ہا. آگے لام الف. پھر یہ لام کبھی درمیانی کلام میں بھی آ جاتا ہے، تب بھی حیت تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس حیت کی وضاحت بھی کر رہے ہیں. با لام با با لام با. اب دیکھیں اس میں درمیانی کلام میں لام آ گیا ہے، تو اس کے لکھنے کی ترتیب، اس کے پڑھنے کی ترتیب آپ کے سامنے آ گئی، تاکہ آپ کو آگے مرکبات جب الفاظ آپ کے شروع ہو جائیں تو آپ کو ہجا کرنے میں اور اس حروف کو پہچاننے میں آپ کو مسئلہ نہ ہو. کاف مفرد میں اس طرح لکھا جاتا ہے، کاف. ایک طریقہ یہ بھی اس کے لکھنے کا ہے، اس طرح لکھا ہوا بھی آتا ہے، کاف. اس میں اس طرح کا یہ چھوٹا سا کاف نما ایک اور بنا ہوا ہوتا ہے. اب کاف مرکب بھی آتا ہے دوسرے حروفوں کے ساتھ مل کر، وہ کیسے آتا ہے؟ کاف با کاف با. یہ دیکھیں با کے ساتھ مل کر آیا تو یہ مکمل کاف تھا. اب اس کی آدھی شکل کٹ چکی ہے اور با کے ساتھ یہ مل چکا ہے. اسی طرح اس کاف کو بھی لے کر آئیں گے با کے ساتھ، کاف با کاف با. اب یہی کاف الف کے ساتھ لے کر آ گئے، کاف الف. اسی کاف الف کو لکھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، اس طرح لکھا ہوا بھی آتا ہے. دیکھیں کاف الف، اس طرح لکھا ہوا بھی آتا ہے. یہی کاف کبھی درمیانی کلمے میں بھی آ جاتا ہے، درمیانی کلمے میں بھی آ جاتا ہے، یعنی اس کے پہلے بھی کوئی حرف ہو بعد میں بھی کوئی حرف ہو. جیسے با کاف تا. دوبارہ با کاف تا. اس کے اندر یہ کاف درمیانی کلمے کے اندر آ گیا. اس کے لکھنے کی حیت بھی ایسی ہے کہ یہ مکمل تھا مفرد کے اندر اس طرح لکھا ہوا آتا تھا، اب یہ مرکب کے اندر جب آیا تو اس کی شکل آدھی ہو گئی. اسی طرح اس کاف کو، یہ والے کاف کو جب مرکب میں لکھا جائے گا تو اس طرح لکھا ہوا آئے گا، یہ تا کاف سا. اب دیکھیں اس کے اندر یہ کاف لکھا ہوا آ رہا ہے، یہ بھی کاف ہی ہے. کاف کے اوپر اس طرح چھوٹا سا ایک اور کاف کی شکل بنا دی ہے، تا کاف سا. آگے ہے، اب مفرد کی پہلے شکلیں بتا رہے ہیں، پھر ان کے مرکب کی شکلیں دوبارہ بتائیں گے. با یہ مفرد میں ہم نے اسی طرح لکھا ہوا دیکھا تختی نمبر 1 میں. آگے ہے تا کو اسی طرح لکھا ہوا دیکھا تختی نمبر 1 میں. آگے ہے سا تختی نمبر 1 میں اسی طرح لکھا ہوا دیکھا. آگے ہے نون تختی نمبر 1 میں اسی طرح لکھا ہوا دیکھا. آگے ہے یا تو تختی نمبر 1 میں ہم نے
با کو، تا کو، سا کو اور نون کو اور یا کو اسی طرح لکھا ہوا دیکھا، لیکن جب یہ کسی اور حروف کے ساتھ مل کر یعنی مرکب ہو کر آتے ہیں دوسرے حروفوں کے ساتھ، تو ان کی حیت میں، ان کی شکل میں تھوڑی سی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اس شکل میں جو تبدیلی واقع ہوئی ہے اس صورت میں ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ یا ہے اور یہ نون ہے، کیونکہ ان سب کی شکلیں جب کسی اور کے ساتھ یہ مل کر آتے ہیں تو بظاہر ایک جیسی ہوتی ہیں، صرف نقطوں کا فرق ہوتا ہے، صرف نقطوں کا فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں با الف، با الف، یہ با الف کے ساتھ لکھا ہوا آیا۔ آگے ہے نون الف، نون الف، تو یہ نون الف کے ساتھ لکھا ہوا آیا۔ آگے دیکھیں تا الف، یہ تا الف کے ساتھ لکھا ہوا آیا۔ آگے دیکھیں یا الف، یہ یا الف کے ساتھ لکھا ہوا آیا۔ آگے ہے سا الف، یہ سا الف کے ساتھ لکھا ہوا آیا۔ اس میں با، نون، تا، یا اور سا یہ لکھنے میں الف کے ساتھ جب مل کر آتے ہیں تو بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ فرق آتا ہے نقطوں کی وجہ سے کہ با کے نیچے ایک نقطہ، نون کے پیٹ میں ایک نقطہ، تا کے اوپر دو نقطے، یا کے نیچے دو نقطے، سا کے اوپر تین نقطے۔ تو ان میں جو فرق آئے گا با میں، نون میں، تا میں، یا میں اور سا میں، اپنے جب الف کے ساتھ یہ مل کر آئیں گے یا کسی اور حروف کے ساتھ مل کر آئیں گے تو فرق آئے گا تب جب ان کے اوپر نقطے لگے ہوئے ہوں گے۔ نقطے یہ بتلائیں گے کہ نیچے نقطہ ہے تو با ہے، اوپر ایک نقطہ ہے تو نون ہے، اوپر دو نقطے ہیں تو تا ہے، نیچے دو نقطے ہیں تو یا ہے، اوپر تین نقطے ہیں تو سا ہے۔ آگے با سین، با سین، اب سین کے ساتھ یہ با لکھا ہوا آیا، اس کی شکل آدھی ہو گئی۔ باقی مکمل مفرد میں تختی نمبر 1 میں ہم نے شکل یہ پڑھی تھی، اب شکل یہ ہو گئی با سین۔ اسی طرح یا سین، یا سین۔ اب تختی نمبر 1 میں ہم نے یا کی حیت جو پڑھی تھی وہ یہ تھی، یعنی مفردات میں جو یا کی حیت پڑھی تھی وہ یہ تھی، شکل یہ تھی، لیکن اس یا کے ساتھ جب سین لگ گیا ہے، اس یا کے ساتھ جب سین لگ گیا یعنی یہ یا مرکب ہو گئی، سین کے ساتھ مل کر آ گئی، تو اب اس یا کو اس طرح لکھا جاتا ہے یا سین۔ نون کا طریقہ جب سین کے ساتھ مل کر آیا تو نون سین، نون سین۔ اب اس نون کو سین کے ساتھ لکھا گیا تو بظاہر شکل ایک جیسی ہے، لیکن فرق کیا ہو گیا؟ یہ نقطہ اوپر آ گیا۔ اب نون میں دیکھیں، اب آگے چلے تا، تا سین، سا سین، سا جیم، تا ہا۔ اب ان ساری صورتوں میں با سین سے لے کر تا ہا تک با بھی استعمال ہوا سین کے ساتھ، شکل ویسی، یا بھی استعمال ہوا سین کے ساتھ، یا کی شکل بھی ویسی ہی، نون بھی سین کے ساتھ، تا بھی سین کے ساتھ، سا بھی سین کے ساتھ استعمال ہوا، شکل ایسی کی ایسی رہی۔ فرق کیا ہوا کہ با کے نیچے ایک نقطہ تو پہچانا گیا کہ یہ با ہے، یا کے نیچے دو نقطے تو یہ یا ہے،
نون کے اوپر ایک نقطہ تو یہ نون ہے، اگر اوپر 3 نقطے تو یہ تا ہے، اور اگر اوپر دو نقطے تو یہ تا ہے، اوپر 3 نقطے تو یہ سا ہے، اگر اوپر 3 نقطے تو سا، یہ سا ہے، اور جیم کے ساتھ استعمال ہوا تو سا کی شکل اس طرح ہو گئی۔ جب اوپر 2 نقطے ہیں تو یہ تا ہے، اور تا کے ساتھ استعمال، تا ہا کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو تا کی شکل یہ ہو گئی۔ اس طرح کی شکلیں بن جاتی ہیں۔ تو مرکب ہونے کے بعد مفردات کے جو حروف ہیں ان کی شکلیں جو تبدیل ہوتی ہے، ہمیں وہ مرکبات کے اندر ان چیزوں کو سیکھنا ہے کہ یہ مفرد حروف جب مرکب ہو گئے، دوسرے حروفوں سے مل گئے، مرکب کہتے ہیں ایک مفرد حروف دوسرے سے حروف سے مل کر آ جائے تو وہ مرکب ہو جاتا ہے، مل کر آ جائے تو مرکب ہو جاتا ہے۔ جب یہ مل کر آ گئے، اب مرکب ہو گئے، تو مرکب ہونے کی صورت میں ان کو کس طرح لکھا جاتا ہے اور ان کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، اس سختی میں یہی کچھ سیکھنا ہے انشاءاللہ۔